أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. صدق الله العظيم. ابھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کلام پاک کی جن آیتوں کی تلاوت کی ہے، ان آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی صفات کمال کو بیان فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلیل کے طور پر ایک ایسی چیز لوگوں کے سامنے پیش فرمائی جس کو لوگ اپنی آنکھوں سے روز مرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چیز جس کو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں مگر افسوس کہ غور نہیں کرتے، اگر وہ اس پر غور کر لے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی صفت کمال ان کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ انسان کس چیز کا مشاہدہ کرتا ہے روزانہ کی زندگی میں، اسی کو فرمایا جا رہا ہے۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتی، کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ ہی کے فضل سے کشتیاں دریا میں چلتی ہیں۔ کشتیوں کا دریا میں چلنا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ لِيُرِيَكُم مِّنْ آیاتی، تاکہ وہ تم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، بلا شبہ دریائی اس سفر میں، کشتیوں کے چلنے میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ جغرافیہ والوں نے اپنی کتابوں میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اس وقت پوری دنیا کا جو حصہ ہے رقبہ، اس کو 4 حصوں میں تقسیم کریں تو ایک حصے میں زمین ہے، باقی 3 حصے پانی ہیں۔ آج سے نہیں بلکہ قدیم زمانے سے لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے اور سامان اور چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں سمندر ایک سب سے اہم ترین ذریعہ تھا۔ لوگ اپنے آنے جانے کے لیے، سامان کی منتقلی کے لیے سمندر کے راستے کو کشتی کے ذریعے پار کیا کرتے، اور وہ دور تو ٹیکنالوجی کا تو دور تھا نہیں۔ اس دور کے اندر جو کشتیاں ہوتی تھیں وہ بادبانی والی ہوتی تھی۔ بادبانی کی جو کشتیاں ہوتی ہیں جس کو چپو کہتے ہیں، مار مار کر آگے بڑھتے جانے، پہلے زمانے میں لوگ اس قسم کی کشتیوں میں بیٹھتے تھے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے تھے۔ سمندر کتنا بڑا
اور اس میں ان کشتیوں کی کیا حیثیت۔ سمندر کے اندر کبھی طوفان برپا ہوتا ہے، موجیں اٹھتی ہیں، ایسے موقع پر وہ کشتیاں ایک کھلونے ہی کی طرح ہوتی ہیں۔ پانی ان کشتیوں کو تپیڑے مار کر اس طرف سے اس طرف، اس طرف سے اس طرف ڈالتے ہیں۔ آج کا دور اتنی جدید ٹیکنالوجی آ چکی، ایسے جہاز اتنے وزنی کہ جن جہازوں کا تصور تک بھی پہلے زمانے میں نہیں کیا جا سکتا، اور یہ جہازوں کی بھی کئی منزلیں ہوتی ہیں، 5 6 6 8 11 منزلیں، اور ان کا جو وزن ہوتا ہے وہ ہزاروں ٹن وزن۔ ایسے جہاز بھی آج کے دور میں لوگوں کو اور سامان کو ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل کرتے رہتے۔ کبھی کبھی ان وزنی جہازوں کے لیے بھی طوفان آتا ہے، اور پانی کی تپیڑیں جب ان پر پڑتی ہیں تو یہ بھی عاجز آتے ہیں، نہ آگے کا سفر طے کر سکتے ہیں، نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، بلکہ خاموش ہو کر اپنے آپ کو ان پانی کی لہروں کے رحم و کرم پر چھوڑتے ہیں۔ کتنے طوفان ایسے ہیں جن طوفانوں نے ان وزنی جہازوں کو اپنے اندر ڈبو کر غرق کر لیا، اور اتنی جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہونے کے باوجود یہ جہاز اپنے آپ کو بچا نہیں سکے۔ لیکن ایسے وقت میں بھی اللہ کبھی کبھی اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتے ہیں۔ ایک صاحب اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے کہ میں اٹلی میں تھا، جہاز پر کام کیا کرتا تھا، اور جس جہاز پر میں کام کرتا تھا وہ تقریباً 80,000 ٹن وزنی تھا، اتنا بڑا جہاز، اور وہ وزنی جہاز اپنے اوپر 75,000 ٹن وزنی اسٹیل لے کر اٹلی سے امریکہ جا رہا تھا۔ اب چونکہ جہاز جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہونے کی وجہ سے زیادہ عملے کی بھی ضرورت نہیں تھی، اتنے بڑے جہاز پر صرف 10 یا 12 افراد کا عملہ موجود تھا، اس لیے کہ پہلے زمانے میں کبھی جہاز چلتے تھے کوئلوں کے ذریعے سے، کبھی پیٹرول کے ذریعے، کبھی کسی اور چیز کے ذریعے۔ اس کے لیے وسائل نہیں ہونے کی وجہ سے 10 افراد کی خدمات لی جاتی تھی، ان کا کام مسلسل کوئلہ ڈالنا ہوتا تھا۔ اب آج کا دور تو بڑی ترقی کا دور ہے، تو وہ کہتے ہیں صاحب کہ جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے زیادہ افراد کی ضرورت نہیں، اتنے بڑے جہاز پر بمشکل 10-12 افراد تھے، اور پھر ان میں بھی صرف 2 مسلمان تھے، باقی سب کے سب انگریز تھے۔ اب یہ جہاز 75,000 ٹن وزنی اسٹیل کو لے کر امریکہ کی طرف بڑھ رہا تھا پانیوں میں۔ ایک مقام ایسا آیا کہ طوفان، جوار، بھاٹا سب کا سب ایک ساتھ موجود ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس جہاز نے اپنے آپ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن کوششوں کے باوجود جہاز بچنا مشکل معلوم ہو رہا تھا۔ اب ہمارے اپنے جہاز میں جتنے انگریز تھے، ان کو جب یقین ہو گیا تو انہوں نے شراب پی اور اپنے آپ کو سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ 2 مسلمان تھے، وہ کہتے ہیں بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے اس طوفان کے اندر اس جہاز میں جو کشتیاں ہوتی ہیں سیفٹی کے لیے، ایک کشتی ہم نے نکالی اور اس کو پانی پر ڈالا۔
میں اور میرا جو ساتھی مسلمان تھا وہ دونوں سوار ہو گئے۔ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا کہ اے اللہ، طوفان اتنا شدید ہے، اتنا ٹن وزنی جہاز اپنے آپ کو بچا نہیں سکا اور اس کی لہروں کا مقابلہ نہیں کر سکا، یہ معمولی کشتی کیا کر لے گی؟ اے اللہ، اس طوفان سے بچنا ہے تو بس آپ کی رحمت اور قدرت ہی ہمیں بچا سکتی ہے، آپ کی قدرت کے سوا ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ پر اپنا یقین اور توکل، اعتماد کی حد اور انتہا کی اور کر کے اس کشتی پر بیٹھ گئے، اور چونکہ بہت بڑا جہاز تھا، طوفان میں گر چکا تھا اور ڈوب رہا تھا، آنن فانن اس کی خبر دنیا میں پھیل گئی، تو دنیا کے مختلف ملکوں سے ریسکیو جو ٹیمیں ہوتی ہیں وہ پہنچی، تو ان ٹیموں نے جب سرچ آپریشن کرنا شروع کیا تو اس کشتی پر 2 افراد ان لوگوں کو نظر آئے، تو انہوں نے ان دونوں کو بچایا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ جو سمندر کے پانیوں میں جو کشتیاں چلتی ہیں اور ان کشتیوں کا جو سفر ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت اور مہربانی، اور اس سفر میں 2 چیزوں کی ضرورت ہر موقع پر پیش آتی ہے، ایک ہے صبر اور دوسرا ہے شکر۔ جب کبھی سمندر کے پانیوں میں طوفان برپا ہوتا ہے، موجیں اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں، اوپر گھنے بادل آ جاتے ہیں، وہ وقت ہوتا ہے لگتا ایسے ہے کہ اب کشتی ڈوب جائے گی۔ ایسے موقع پر انسان کو اپنے حواس کھونا نہیں چاہیے، صبر کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے، اور پھر جب آدمی صبر کرتا ہے، مشکل حالات میں اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اس سے مدد طلب کرتا ہے، ظاہری جو تدبیریں ہیں ان تدبیروں کو اپناتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کی حفاظت کرتی ہے، اور ان لوگوں کو اور اس جہاز کو اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے کنارہ عطا کرتے ہیں، اور جب کنارے پر آتے ہیں تو اس وقت دوسری ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے سفر کرنے والوں پر، وہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اترتے ہی کہیں کہ اے اللہ، تیرا شکر ہے، ظاہری اعتبار سے تو ہم موت کے منہ میں جا چکے تھے، مگر تیری رحمت اور مہربانی نے ہمیں مہلت دی اور اس موت کے چنگل سے ہمیں کھینچ کر اور بچا کر ساحل پر پہنچایا۔ اے اللہ، اس پورے معاملے میں آپ ہی کی قدرت اور طاقت کار فرما تھی، یہ ہمارے بس کا روگ نہیں تھا، اس بھور سے، اس بھونچال سے، ان لہروں سے اپنے آپ کو بچا کر ساحل تک لا سکیں۔ اے اللہ، یہ سب آپ کا کرشمہ ہے، ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، یہ دوسرا کام ہونا چاہیے۔ ایک روایت میں موجود ہے، دین کے بس 2 ہی شعبے ہیں، پہلا شعبہ ہے صبر اور دوسرا شعبہ ہے شکر۔ زندگی میں انسان کو 2 حالتوں میں سے ہر لمحہ کسی نہ کسی ایک حال سے سابقہ پڑتا ہے۔ دنیا میں ہر انسان کو زندگی میں ہمیشہ 2 حالوں میں سے کسی ایک حال سے سابقہ پڑتا ہے، یا تو انسان کسی مصیبت اور تکلیف والے لمحے میں ہوتا ہے، یا پھر نہیں تو انسان کسی نعمت اور خوشی والے لمحے میں ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں انسان کو تکلیف اور مصیبت والا لمحہ پہنچے تو اس موقع پر انسان کا کام ہے صبر کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، دعاؤں میں مشغول رہے، گناہوں سے
توبہ اور معافی طلب کرے، استغفار کا خوب اہتمام کرے، اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق خیر خیرات کا بھی اہتمام کرے۔ جب آدمی صبر کے اندر یہ اعمال کرتا ہے تو پھر وہ برے حالات، وہ مصیبت اور تکلیف والے حالات اس سے ٹلنا شروع ہوتے ہیں۔ اگر انسان زندگی میں نعمت اور خوشی والے لمحات میں ہو تو پھر انسان کو اس موقع پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کہنا چاہیے کہ مالک میرے اندر تو کوئی خوبی کمال تو ہے نہیں، جیسے تیرے کروڑوں بندے انہی کی طرح میں بھی تیرا ایک بندہ، لیکن یہ تیرا کرم ہے کہ تو مجھے نواز رہا ہے، تو مجھے خوشیاں دے رہا ہے، تو نے مجھے اتنے اچھے بیٹے دیے، تو نے میرے بیٹوں کو کامیابی سے سرفراز فرمایا۔ اے اللہ، تو نے مجھے انٹرویو میں کامیابی عطا کی۔ اے اللہ، تو نے مجھے جاب کا موقع عطا فرمایا۔ میں کون سا تیس مار خان ہوں؟ میری ڈگری حاصل کیے ہوئے لاکھوں لوگ تھے۔ اے اللہ، وہ لوگ مجھ سے زیادہ باصلاحیت تھے۔ تیری مہربانی، تیرا کرم کہ تو نے انٹرویو لینے والوں کے دلوں کے اندر مجھ سے متعلق رحم پیدا فرمایا، ان سے ایسے سوالات کروائے جن کا جواب دینا میرے لیے آسان ہو گیا۔ اے اللہ، یہ سب آپ کا کرم ہے۔ اگر آپ کی مہربانی نہ ہوتی تو اے اللہ میں یہ نوکری پا نہیں سکتا تھا، میں نوکری نہیں پا سکتا تو پھر اپنی اور اپنی بیوی بچوں کی اور اپنے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اے اللہ، میں سماج میں ایک پھٹکارا ہوا مردود انسان بن کر رہتا۔ اے اللہ، آج جو میں معزز بنا ہوا ہوں یہ تیری مہربانی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہر اچھائی کے اندر ایک مومن کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں میرے اکثر بندے، میرے بندوں میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو میری ہمیشہ ناشکری کرتی ہے۔ دیکھیے، شادی بیاہ خوشی کا ایک عنوان ہے، خوشی کے بہت سے عنوان ہیں، اسی میں ایک عنوان ہے شادی بیاہ۔ اللہ تعالیٰ شادی بیاہ کا جب موقع آپ کو دیتے ہیں، یہ موقع زندگی میں اور دنوں کے مقابلے میں خدا کی سب سے زیادہ شکر گزاری کا ہے، کہ اس لیے کہ انسان جب باپ بنتا ہے بیٹا یا بیٹی کا تو اس کے دل میں ان بچوں کے پیدا ہوتے ہی کچھ خواب اور سپنے آتے ہیں۔ ان سپنوں میں ایک سپنا یہ بھی ہوتا ہے، باپ کے دل میں تمنا جاگتی ہے کہ اللہ مجھے زندگی کی اتنی مہلت دے، اتنی توفیق دے، میں اپنے بچوں کی پرورش کر سکوں، ان کو بڑا کر سکوں، ان کو تعلیم و تربیت کے قابل بناؤں، اور پھر میرے بچے جب بڑے ہو جائیں تو ان کی شادیاں کروں، ان کے گھر ہنستے اور بستے ہوئے دیکھوں۔ ایک آدمی کی، ایک باپ کی خواہش ہوتی ہے۔ شادی بیاہ کا جب موقع آتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس خواب کی تکمیل کرتے ہیں۔ یہ موقع خدا کو کتنا راضی کرنے کا، سر پٹک پٹک کر پھوڑ لینے کا موقع ہے کہ اے اللہ تیرا شکر، میرے بہت سارے ساتھی تھے، بہت سارے باپ تھے جن کے دلوں میں بھی اپنے بچوں کی خوشیوں کو دیکھنے کی تمنا تھی، لیکن زندگی نے ان باپوں کو مہلت نہیں دی۔ وہ باپ اپنی ان تمناؤں کو اپنے دل میں دبا کر منو مٹی نیچے سو رہے۔ اے اللہ، میں وہ خوش نصیب باپ ہوں کہ آپ کے کرم سے آپ نے مجھے خوشیاں دیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ اے اللہ، یہ آپ کا کرم ہے، آپ کی مہربانی ہے، آپ نے مجھے یہ خوشی دکھائی۔ مالک، اس خوشی کے دن میں آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں، وہ وعدہ یہ ہے کہ
کہ آج آپ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کروں گا۔ ہونا تو یہ چاہیے، یہ طرز عمل ایک مومن کا۔ اور ہم کرتے کیا ہیں؟ خوشی کا جب موقع آتا ہے تو سب سے پہلے خدا کو ناراض کرتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ مولانا مسلمانوں کے معاشرے کے اندر کے جو مسائل ہیں یہ مسائل کیوں حل نہیں ہوتے؟ اس کی وجہ یہی ہے، جب آپ خوشی دینے والے کو فراموش کریں گے، اس کو ناراض کر بیٹھیں گے، پھر آپ لوگوں کی ازدواجی زندگی میں اللہ کی برکتیں، رحمتیں، مسرتیں کیسے ہوں گی؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ حضرات ببول کے درخت زمین پر بوئیں اور امید اور توقع رکھیں کہ آم کی فصل نکلے گی، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ آپ نے نافرمانی کے ذریعے خدا کو ناراض کیا ہے تو اس زندگی میں خدا کی لعنت آنی ہی آنی ہے۔ دنیا کا کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ آپ نے اپنی خوشی کے موقع پر خدا اور رسول سے بغاوت کی، اس بغاوت کے نجس اثرات آپ لوگوں کی بچوں کی ازدواجی زندگی پر پڑنا ہی پڑنا ہے، اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتے آپ۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کا ایک اصول بتایا ہے، وہ ہے کما تدین و تدان۔ اللہ نے کہا کہ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ اب ہم خدا کو ناراض کریں اور امید توقع رکھیں خدا کی خوشیوں کی، رحمتوں کی، یہ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا اصول نہیں ہے۔ اللہ کا جو اصول اور ضابطہ ہے وہ اصول و ضابطہ یہ ہے، خدا کی رحمت چاہیے تو خدا کے فرما برداری کرو۔ اور لوگ بڑے عجیب عجیب مسئلے پوچھتے ہیں، بڑی حیرت ہوتی ہے مجھے۔ ابھی مغرب کی نماز کے بعد ایک صاحب مسئلہ پوچھ رہے تھے۔ مسئلہ یہ تھا، وہ پوچھنے لگے کہ مولانا اس وقت میرے پاس پیسے نہیں ہیں قربانی کرنے کے لیے۔ کوئی اور صاحب کا مسئلہ وہ معلوم کر رہے ہیں، مگر وہ پیسے 1 تاریخ کے بعد آنے والے ہیں۔ پیسے اب ہیں نہیں، عید تو 29 کی ہے، پیسے 1 تاریخ کے بعد آنے والے ہیں، تو کیا قربانی میں قرضہ لے کر سکتا ہوں؟ یہ ان کا مسئلہ تھا۔ میں نے کہا کہ شوق سے لے کر سکتے ہیں، لیجئے قرضہ قربانی کی۔ لوگوں کو یہاں یہ مسئلہ یاد آئے، مجھے جو تکلیف ہوئی وہ اس بات پر ہوئی، دین کا ایک حکم پورا کرنا ہے تو لوگوں کا دماغ اس تک ہو چکا ہے، وہ آ کر پوچھتے ہیں کہ مولانا پیسے ہیں نہیں، کیا قرضہ لے کے کرنا کیا؟ یہ رسمہ شادیاں کرنے کے موقع پر یاد نہیں آتا؟ دماغ پر جب اس وقت زنگ کیوں نہیں لگتا آپ لوگوں کو؟ دین کے معاملات جب آتے ہیں تو ہر لنگڑا لولا بہانہ لے کر آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی اینگل سے اگر ہم پہنچے تو چھٹی مل سکتی ہے کیا؟ اب سوال کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ مولانا کہہ دیں کہ ہاں بھائی پیسے ہی نہیں ہے تو اب کئی کی قربانی، جاؤ۔ یہ ہے اصل معلوم کرنا۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ بھائی جب دین کے ایک معاملے میں اتنا احساس ہے آپ کو کہ آپ پوچھتے ہیں آ کر، تو پھر رسم و رواج کے معاملات میں، شادی بیاہ کے معاملات میں پھر آپ کو کیوں یاد نہیں آتا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں؟ تو پھر آپ کیوں مرتے ہیں؟ کیوں سود لیتے ہیں؟ کیوں قرضے کرتے ہیں؟ کیا تھوڑی فرض ہے یہ چیز؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں فرمایا
ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا حال بھی بڑا عجیب ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا حال بھی بڑا عجیب ہے، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، جب خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے۔ صبر والا حال بھی اجر و ثواب سے خالی نہیں، شکر والا حال بھی اجر و ثواب سے خالی نہیں۔ مومن کی زندگی کا ہر لمحہ اجر و ثواب والا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے کرم سے اس کی توفیق دے۔ زندگی میں بس دو ہی حالتیں ہیں، یا تو آپ تکلیف میں ہوگے یا خوشی میں ہوگے۔ تکلیف میں ہوئیں تو پھر صبر کیجئے، دعا کیجئے، صدقہ خیرات کیجئے۔ یہ ہے اس مشکل حالات سے نکلنے کا طریقہ جو قرآن میں، حدیث میں اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، مشکل حالات سے نکلنے کے اللہ رسول کے طریقوں کو چھوڑ کر غلط طریقوں کو اپناتے ہیں۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ مصیبت میں ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں فلاں دم درود کرنے والے کے پاس جاؤ، فلاں مزار کو جاؤ، فلاں جگہ جا کر بکرے کٹاؤ، یہ کرو، وہ تماشے، یہ چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کرنا کیا ہے وہ تو اللہ نے بھی بتایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا، اور اللہ نے قرآن میں واضح کہا کہ انسان پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اس کے اپنے گناہوں کے سبب آتی ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اب میری زندگی میں جو نحوست ہے اس وقت وہ میرے اپنے گناہوں کی بدعمالیوں کے سبب ہے۔ اب یہ نحوست ہٹنا بولے تو ان بدعمالیوں سے اپنے آپ کو دور کرنا، اور بدعمالیوں سے دور ہونے کا راستہ اور طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلا راستہ ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا اور اپنا جائزہ لینا کہ مجھ سے ایسی غلطی ہوئی کیا ہے جس سے میں انجان ہوں۔ اب تک میں نے نہ خدا سے معافی طلب کی، نہ جس بندے کو میں نے دکھ دیا ہے نہ اس سے معافی طلب کی۔ کیا ہے؟ غور کرے آج۔ جب آپ کو پتہ چلے گا کہ مجھ سے ہاں یہ غلطی ہوئی ہے تو پھر آپ اگر وہ بندے سے متعلق ہو تو بندے سے معافی طلب کریں، اگر اللہ سے متعلق ہو تو اللہ سے معافی طلب کر کے توبہ کرے، وعدہ کرے کہ اے اللہ آئندہ اس غلطی کا دوبارہ ارتکاب نہیں کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کی وہ مصیبت جو اس بدعملی کے سبب آئی ہوئی تھی خود اللہ ختم کر دیں گے۔ اس لیے کہ ایمان کا ایک بنیادی عقیدہ تقدیر ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ۔ ہمارا یہ ایمان و یقین ہے کہ زندگی میں جو اچھے حالات ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے، برے حالات بھی اللہ کی طرف سے۔ برے حالات لانے والا بھی اللہ، اچھے حالات لانے والا بھی اللہ۔ برے حالات ہیں تو پھر کس وجہ سے ہیں وہ قرآن نے ریزن بتا دیا۔ اب آپ اس ریزن کی طرف توجہ کیجئے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے، پھر وہی اللہ تمہارے حال پر رحم کرے گا، اور رحم کر کے وہ برے اثرات کو، برے حالات کو ختم کر کے اچھے حالات لائے گا۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اور جب سمندر کی موجیں سائبانوں کی طرح ان لوگوں کو گھیر لیتی ہیں تو وہ خالص اعتقاد کے ساتھ اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں۔ کتنا مشرک آدمی کیوں نہ ہو، سمندر میں جب چاروں طرف سے گھر جاتا ہے تو پھر خدا کے سوا اس کو کوئی یاد نہیں آتا۔ آدمی کو اگر اللہ موقع دے تو اس کا احساس ضرور کرنا چاہیے۔ ممبئی میں کشتی چلتی ہے سمندر کے ساحل پر، اور میں 1 سے 2-3 مرتبہ صرف اسی احساس کے لیے بیٹھا تھا
اب وہ کشتی جب ساحل چھوڑ کر 2-2.5-3 کلومیٹر تک اندر تک سمندر میں جاتی ہے، جب آپ کی کشتی آگے بڑھتی ہے اور ساحل پیچھے رہ جاتا ہے، چاروں طرف پانی ہی پانی، اب کہیں سے کوئی موج اٹھ کر آ رہی ہو تو آپ کو بچانے والا کوئی نہیں۔ یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھی ہیں، انسان کو ان چیزوں پر بیٹھ کر اس کا احساس کرنا چاہیے اللہ کی قدرت کا۔ آدمی کو تبھی اللہ کی بڑائی اور اس کی عظمت، اس کی قدرت سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ تو مشرکین کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب بڑے سے بڑا مشرک سمندر میں جاتا ہے اور پانی چاروں طرف سے اس کو گھیر لیتا ہے، موجیں پہاڑوں کی طرح بلند ہونے لگتی ہیں، تو اس وقت جو مختلف بتوں کو پوجنے والا ہے وہ کسی بت کو یاد نہیں کرتا، اس کو پتہ ہے کہ اس مصیبت سے نکالنے والی ذات بس ایک اکیلی ہے، وہ ہے اللہ، وہی نکال سکتی ہے، وہی بچا سکتی ہے۔ اس پر بعض مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دین اسلام کا انتہائی بدترین دشمن تھا۔ باپ تو جہنمی ہوا اپنی بدعمالیوں کے اور گمراہی کے سبب، مگر اللہ کا عجیب معاملہ کہ خدا نے اس کے بیٹے کو ہدایت دی۔ ابو جہل کے بیٹے ہیں حضرت اکرمہ۔ مکہ جب فتح ہوا، وہ بھاگ کر مکے سے جدہ پہنچے۔ ایک جہاز ایک اور ملک کو جانے کے لیے تیار کھڑا تھا، وہ اس جہاز پر سوار ہوئے۔ مشرک تھے، باپ بھی مشرک تھا تو بیٹا بھی مشرک ہی تھا۔ اب ان کا ارادہ یہ تھا کہ میں جزیرۃ العرب سے نکل کر کسی اور ملک میں پہنچ کر پناہ لوں اور اپنے شرک و کفر پر قائم رہوں۔ اس مقصد کے تحت وہ بھاگ کر جدہ گئے، ایک جہاز تیار تھا، اس پر سوار ہو گئے۔ جہاز نکلا، بندرگاہ سے کچھ دور پہنچا تو ایک بھنور میں وہ جہاز پھنس گیا۔ پانی کا بھنور آپ کو پتہ ہے، جو راؤنڈ راؤنڈ پانی چلتا رہتا ہے۔ ملاح جو تھا، آج کے دور میں اس کو ڈرائیور کہتے ہیں، پتہ نہیں کیپٹن کہتے ہیں۔ اب وہ جو کیپٹن تھا اس جہاز کا، اس نے اس بھنور سے کشتی کو نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس کی تمام تر کوششیں بیکار ہوئی۔ تو اب کیپٹن اٹھا، تمام جہاز کے لوگوں کو اپنی طرف مخاطب کر کے کہا، اے جہاز کے لوگوں، جتنی تدبیر میں بچانے کی کر سکتا تھا کر لیا، لیکن میری ہر تدبیر ناکامی سے دوچار ہوئی۔ اب اگر ہمیں اس بھنور سے اور موت کے منہ سے کوئی بچا سکتا ہے تو بس وہ اللہ ہے۔ یہ کون کہہ رہا تھا؟ وہ کیپٹن جو انتہائی مشرک، انتہائی بت پرست تھا، اور کشتی میں جتنے لوگ تھے سب کے سب مشرک اور بت پرست، اور کشتی کے لوگوں میں جو سوار تھے انہی میں ایک حضرت اکرمہ بھی تھے جو ابو جہل کے بیٹے تھے، وہ بھی کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں کیپٹن کے منہ سے سنا کہ اب سوائے ایک اللہ کے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، تو اکرمہ کہتے ہیں کہ میرے دماغ کو ایک جھٹکا لگا۔ وہ کہنے لگے کہ اب تک تو میں یہ سنتا تھا کہ لات ہمیں بچائے گا، حبل ہمیں بچائے گا، منات ہمیں بچائے گا، یہ بتوں کے نام ہے، لات، حبل، منات۔ وہ کہتے تھے کہ اب تک تو میں یہی سن کر بڑا ہوا کہ
کہ فلاں مصیبت میں وہ بت بچائے گا، وہ بت ہمیں مدد دے گا، یہ بت مدد دے گا، لیکن یہ ملا کیا کہہ رہا ہے؟ ملا کہہ رہا ہے جو خود بت پرست ہے کہ اب ہمیں سوائے اس ایک اللہ کے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اکرمہ کو یاد آیا کہ مکے کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو دعوت دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ ایک ہے، مشکل کشا وہ ہے، حاجت روا وہ ہے، بچانے والا وہ ہے، مصیبتیں اور تکلیفیں دور کرنے والا وہ ہے۔ تو اکرمہ نے اسی وقت دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ اگر تو نے مجھے اس موت کے منہ سے باہر نکالا تو میں سیدھے مکہ جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر ایمان کی سعادت سے مالا مال ہوں گا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کشتی کے لوگوں پر رحم فرمایا اور اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے ان کو موت کے منہ سے باہر نکالا اور ساحل تک پہنچایا۔ تو اکرمہ ساحل پر آتے ہی سیدھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے دست حق پرست پر ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بڑی دین کی زبردست خدمت کی۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب سمندر کی موجیں سائبانوں کی طرح ان لوگوں کو گھیر لیتی ہیں تو وہ خالص اعتقاد کے ساتھ اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے بعض اعتدال پر قائم رہتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ، اور اکثر ناشکری کرتے ہیں، اور ہماری نشانیوں سے وہی شخص انکار کرتا ہے جو عہد شکن اور ناشکرا ہے، وعدے کو توڑنے والا اور ناشکرا ہے، وہی ہماری نعمتوں سے، ہماری نشانیوں سے درگزر کرتا ہے۔ اس لیے کہ جو اچھا ہوتا ہے، جس کے دل میں تھوڑی بھی اچھائی ہوتی ہے، بھلے وہ کتنا برا اور بگڑا ہوا ہو، لیکن جب وہ مصیبت سے نکلتا ہے تو آنے کے بعد اللہ کو یاد کر کے اپنی زندگی صحیح کرتا ہے۔ لیکن جس کی زندگی میں ناشکری ہوتی ہے، جو عہد شکن ہوتا ہے، عہدوں کو توڑنے والا، وہ مصیبت سے بچنے کے لیے تو اللہ کا نام لیتا ہے، لیکن جو ہی ساحل پر آتا ہے تو کہتا ہے ہمارا بت بڑا اچھا ہے، اس نے ہمیں بچا دیا۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ایک نیا مضمون بیان فرما رہے ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیلات اگلے سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کا صحیح فہم اپنے کرم سے عطا فرمائے، اور جو ہدایتیں اور نصیحتیں ملتی ہیں، اللہ ان نصیحتوں اور ہدایتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنا عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ